الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما والحمد لله على كل حال. محترم معزز علماء اکرام، سرپرست والدین حضرات اور جو بچیاں طالبات اس ادارے میں پڑھ رہی ہیں، معلمات، معلمین، اساتذہ اکرام اور اس جلسے میں شریک ہونے والا ہر فرد ملت اسلامیہ کی ماں اور بہنوں، سب سے پہلے ایک چیز میں واضح کر دوں، میں اس جلسے کا صدر ہوں یا تھا، اور صدر کا کام ہے کہ شروع سے آخر تک بیٹھے رہیں، مگر میں معذرت خواہ ہوں آپ لوگوں سے، پھر ذمہ داران سے، طبیعت کا کچھ مسئلہ، کچھ پریشانی کی وجہ سے میں بروقت حاضر نہیں ہو سکا. اس کے بعد جیسے میرا تعارف کرایا گیا کہ بہت بڑے عالم، بڑا فلاں فلاں، مجھے تو لگ رہا تھا کسی اور کے بارے میں کہا جا رہا ہے. ایسا بالکل سوچ کے مت بیٹھیے. جی ہاں، کچھ کوشش کریں گے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں آپ کے سامنے کہنے کی کوشش کریں گے، اللہ سے بھیک مانگتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس پر عمل کی اللہ توفیق عطا فرمائے. میں نے اپنے موضوع کے لیے قرآن مجید کی سورہ البقرہ کی ایک آیت پڑھی ہے. ترجمہ آیت کریمہ کا یہ ہے، ام حسبتم، کیا سمجھا ہے تم نے؟ ترجمہ کیا ہے؟ ام حسبتم، کیا سمجھا ہے تم نے؟ ان تدخلوا الجنہ، تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے. ولما یأتکم مثل الذین خلو من قبلکم، ابھی تمہارے اوپر وہ حالات، وہ پریشانیاں آئی ہی نہیں ہیں جو تم سے پہلے لوگوں پر آئی تھی. مستهم البأساء والضراء، انہیں جسمانی بیماریاں، فقیری، غریبی، غم انہیں پہنچی ہیں. وہ زلزلوا، اور وہ ہلا دیے گئے اپنی زندگی میں، اتنا پریشان کیا گیا انہیں کہ ان لوگوں نے کہا متی نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ الا ان نصر اللہ قریب، جواب دیا گیا یقیناً، خبردار، بے شک اللہ کی مدد قریب ہے، آ کر رہے گی. اب سمجھیے اس آیت کو، سمجھ رہے ہیں آپ اس آیت کو؟ قرآن میں یہ آیت ایک بار نہیں ہے، اللہ نے اس آیت کو ریپیٹ کیا ہے بار بار. میں نے جو پڑھی وہ سورہ بقرہ کی ہے، سورہ توبہ میں بھی ہے، سورہ العنکبوت کی پہلی آیتیں ہیں، الف لام میم، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. یہ ایک بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ بار بار ریپیٹ کر رہا ہے، اس کا ایک مقصد ہے. اللہ کی کوئی بات بیکار نہیں ہے اور ضائع نہیں ہے. کیا مقصد ہے اس کا؟ میں آپ سے سوال کر رہا ہوں، اگر ایک بات اللہ تبارک و تعالیٰ بار بار ریپیٹ کرتا ہے تو اس کا مقصد کیا ہے؟ بولیں، ذرا بتائیں ادھر سے. اہمیت زیادہ ہے. جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیکم. کیا مقصد ہے اس کا؟ ادھر سے اصحاب الیمین تو بول دیے، سیدھے ہاتھ والے. اصحاب الشمال آپ بتائیں. اذا تکرر تقرر، عربی کا ایک اصول ہے، جب بات ریپیٹ کے بولی جاتی ہے تو دماغ میں بیٹھ جاتی ہے، جب ہے تو پھر قرار ہوتا ہے، وہ بات بیٹھ جاتی ہے. اسے آج میڈیا استعمال کر رہا ہے. آج کا یہ جو دجالی میڈیا ہے یہ اسے استعمال کر رہا ہے. جھوٹ کو اتنا بولا جاتا ہے، اتنا بولا جاتا ہے کہ لوگ اسے سچ سمجھنے لگتے ہیں
یہ اصول حقیقت میں اچھائی کے لیے بنایا گیا ہے. ایک بات کو اللہ بار بار کہہ رہا ہے اور وہ بات یہ ہے مسلمانوں اگر تم مسلمان ہو تمہارے ساتھ آزمائش لگی ہوئی ہے. سمجھیں آپ مسلمان بھی ہو اور دنیا جنت بھی بن جائے ایسا ہو نہیں سکتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف کہا ہے الدنیا سجن آگے کی آپ حدیث مکمل کریں. الدنیا جزاک اللہ خیر مومن کے لیے قید خانہ ہے. یہاں ہم آرام کرنے کے لیے نہیں آئے ہیں. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے کسی نے سوال کیا آپ آرام کب کریں گے؟ کہا جس دن میرا قدم جنت میں پڑے گا اس دن میں آرام کروں گا. ہم یہاں آرام کرنے کے لیے نہیں آئے ہیں. اگر آپ مومن ہیں آپ مسلمان ہیں جب سے دنیا بنی ہے جب تک قائم رہے گی مسلمان کے ساتھ آزمائش رہے گی اس کو آزمایا جائے گا. صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے. اس آیت کی شرح میں ابن کثیر رحمہ اللہ نے اس حدیث کو پیش کیا ہے. میں نے اس حدیث کو چاہا کہ ایسے ہی آپ کے سامنے پڑھوں. حدیث کے راوی خباب ابن ارت ہیں. کون؟ کیا نام ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چیک لگا کر خانہ کعبہ کو پیٹھ لگا کر بیٹھے تھے. کہاں بیٹھے تھے؟ بولو نا جی کہاں بیٹھے تھے؟ ہم پیر نہیں کرنا بولتے پیٹھ نہیں کرنا بولتے ہیں. ادب ایسی چیزوں میں کرتے ہیں پتہ بھی نہیں چلتا اس میں ادب ہے یا پھر یہ ادب کے نام پر عبادت ہو رہی ہے یا کیا ہو رہا ہے پتہ نہیں چلتا. اللہ کے رسول کی بات آتی ہے اٹھا کے کچرے کے ڈبے میں پھینک دیتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹخنے کے نیچے کپڑا نہیں ہو سکتا. جس کا کپڑا ٹخنے کے نیچے ہوگا وہ حصہ جہنم میں جلے گا. ہزاروں اماموں کے کپڑے جو جمعہ کا خطبہ دیتے ہیں ٹخنے کے نیچے لٹک رہے ہیں مگر وہ بس چما لیتے رہتے آنکھوں کا اور ہونٹوں کا. ادب سارا آنکھوں میں اور ہونٹوں میں ہے. نبی کی بات میں عمل نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات میں عمل نہیں ہے. عمل دکھاؤ محبت دکھاؤ اللہ کے رسول کی بات پر عمل کر کے. کہاں بیٹھے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم؟ خانہ کعبہ کی دیوار کو ٹیک لگا کر بیٹھے تھے. خباب ابن ارت آتے ہیں عربی میں الفاظ پڑھتا ہوں. قال قلنا یا رسول اللہ. خباب ابن ارت نے کہا آپ بھی کسی سے پوچھتے ہوں گے کبھی جا کر یہ پردے کا مسئلہ چل رہا ہے یہ فلاں مسئلہ چل رہا ہے یو پی کا الیکشن ہار گئے ہیں فلاں کے حالات خراب ہوتے جا رہے ہیں ہندوستان میں مسلمان کیسا جیے گا. آپ کئی سوالات تمہارے ذہن میں آتے ہوں گے میرے بھائی. اب سوچو اور سنو. خباب ابن ارت اللہ کے رسول سے پوچھ رہے ہیں. کیا پوچھ رہے ہیں؟ اس مجلس سے لے کر جاؤ. الا تستنصر لنا کیا لفظ ہے؟ الا تستنصر لنا پہلا لفظ. دوسرا خباب ابن ارت کا الا تدعو لنا دو الفاظ. کیا آپ ہمارے لیے اللہ سے دعا نہیں کرتے؟ یہ پریشانیاں نہیں دیکھ رہے مسلمانوں پر کتنی پریشانیاں ہیں؟ کیا آپ اللہ سے ہمارے لیے مدد نہیں مانگتے ہیں؟ میری بات سمجھ میں آئی؟ کہیں چیخ مار کے زور سے تو نہیں بول دیا میں نے دو باتیں کہی. آج 100 کو 100 دو کی دو باتیں ہمارے اوپر ہیں 100% ہیں. الا تستنصر لنا الا تدعو لنا. کیا آپ ہمارے لیے اللہ سے دعا نہیں کرتے؟ ہمارے حالات کتنے خراب ہیں آپ ہمارے لیے اللہ سے مدد نہیں مانگتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب کیا دیا؟ آپ میں سے کوئی جماعت میں بولے گا تو میں خوشی سے پاگل ہو جاؤں گا. نبی نے جواب کیا دیا؟ ایک انعام ان لوگوں کے لیے بھی رکھو مولوی صاحب. اس سے پہلے کے لوگوں پر بھی آزمائشیں تھیں. ٹھیک ہے آپ کچھ کہہ رہے ہیں اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں. چلیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب سن لیجئے. سبحان اللہ. اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم ان من کان قبلکم کان احدہم. یہ الفاظ ہیں اسے بھولنا نہیں انشاءاللہ تعالی. آپ نے لنچنگ دیکھا ہوگا بہار کے اندر یو پی کے اندر دلی میں ہریانہ کے قریب میں الحمدللہ ابھی تک
ان علاقوں میں وہ بلا نہیں آئی ہے. آپ سنیے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ صحابی کو جواب کیا دے رہے ہیں, تم سے پہلے جو مسلمان تھے ان کے ساتھ یہ ہوتا تھا. حدیث اس طریقے سے ہے, کان احدہم یوضع المنشار علی مفرق راسہ, زندہ آدمی کے سر کے اوپر, زندہ آدمی کے سر کے اوپر منشار لگ دیا جاتا, آرا رکھ دیا جاتا, زندہ کو چیر دیا جاتا, اس کے باوجود بھی وہ دین پر قائم رکھتے تھے, رہتے تھے. تمہیں اتنی تکلیف نہیں دی جا رہی ہے. یہ پہلے بھی ہوا ہے, اللہ کے رسول سے پہلے ہوا ہے, رسول کے زمانے میں ہوا ہے, اور آج بھی اس طریقے سے ہوگا. میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں, اتنی تکلیفیں مسلمانوں کو یہ دے رہے ہیں, اس میں سے اگر 5% کسی دوسرے مذہب والوں کو دیں گے تو وہ مرتد ہو جائیں گے, چھوڑ دیں گے ان کا مذہب. آج بھی ہمارا مسلمان سبحان اللہ اتنا دین اس میں باقی ہے, وہ مرنے کو تیار ہے, مگر اللہ کے فضل و کرم سے دین سے مکرنے کو تیار نہیں ہے. اللہ ہم مسلمانوں کو ثابت قدم رکھے, اللہ ہمیں ثابت قدم رکھے. یہ پہلی بات ہے, ذہن میں بٹھا لیجئے گا. اگر ہم مسلمان ہیں, ہمارے ساتھ آزمائش لگی ہوئی ہے, ہمارے ساتھ پریشانیاں لگی ہوئی ہے. دوسری بات, آزمائش کے تعلق سے, فتنے کے تعلق سے قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ ہے, اگر یہ کریں گے تو آزمائش ہٹ جائے گی. اللہ کہتا ہے, کون کہہ رہا ہے؟ آپ اس پر عمل کرو, اللہ تعالیٰ آزمائشوں کو ہٹائے گا. راستہ آسان, یاد رکھو جی, اچھے سے یاد رکھو. پوری تاریخ گواہ ہے, مسلمان کبھی اپنی طاقت کی بنیاد پر کافروں کو ہرا نہیں پایا. میرا لفظ سمجھے آپ؟ مسلمان کبھی, پوری تاریخ گواہ ہے, آدم سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک اور قیامت تک, تمہارے مین پاور, یہی 3 پاور ہوتے ہیں نا, مین پاور, مسل پاور, منی پاور. کتنے پاور ہوتے ہیں؟ کتنے؟ مین پاور, مسل پاور, منی پاور. کوئی پاور نہیں ہے ایمان پاور کے سامنے. آج مسلمانوں کے پاس ساری دنیا میں سب سے زیادہ پیسہ ہے. 100 بلین کا سودا اس ملک کے ساتھ سعودی عرب کر کے جاتا ہے. مسلمانوں کے پاس یہ 150 کروڑ لوگ ہیں, مین پاور بھی ہے, منی پاور بھی ہے, مگر ساری دنیا میں ذلیل ہیں. کیوں ذلیل ہیں؟ ایک آیت پڑھاتا ہوں, میرے ساتھ پڑھ لو انشاءاللہ تعالی. ایمان کی کمی ہے. کس کی کمی؟ اگر اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں, مسلمان اگر مسلمان ہو جائے, آج ہی ہمارے حالات بدل جائیں گے انشاءاللہ تعالی. کر کے دیکھو, میرے ساتھ ایک آیت پڑھو انشاءاللہ. اللہ کی بات پر یقین ہے انشاءاللہ. یہ سامنے کے 4-5 آدمیاں چھوڑے تو پیچھے کے کون میں نہیں بول رہی. بریانی تو نہیں تھی نا؟ کیا تھا مولوی صاحب جی؟ ذرا زیادہ وزن ہوگا دکھتا ہے. میرے ساتھ ایک آیت پڑھیں گے انشاءاللہ. ارے بھائی پیچھے والے آج بھی نہیں بولیں گے تو پھر کب پڑھیں گے آپ لوگ؟ سب ختم ہونے کے بعد پڑھیں گے انشاءاللہ. وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. یہ اللہ کا کلام ہے, ہمارے MLA صاحب کا اسٹیٹمنٹ نہیں, MP صاحب کا اسٹیٹمنٹ نہیں. یہ کلام الہی ہے, یہ اللہ کا میسج, اللہ کا اسٹیٹمنٹ ہے. تم ہی غالب رہو گے, تمہیں کوئی نیچے نہیں کر سکتا. اللہ کہہ رہا ہے, اللہ اکبر. وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ, تم اوپر رہو گے, بلند رہو گے, غالب رہو گے, بشرطے کہ تم مومن ہو جاؤ. تمہارا ایمان صحیح نہیں ہے, تمہارا اسلام صحیح نہیں ہے, تم روزانہ اللہ کو غصہ دلاتے ہو, ایسے کام کرتے ہو, اللہ ناراض ہو جاتا ہے. یہی وجہ ہے کہ اللہ نے ان کو تمہارے اوپر مسلط کیا ہے. میں نے 4-5 مرتبہ ایک مثال دی ہے, آج بھی دیتا ہوں تمہارے سامنے. یہ مثال آج ہم ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے فٹ بیٹھتی ہے. سنیں گے؟ اگر کوئی پہلے یوٹیوب میں سن چکا ہے تو بولو سن چکے ہیں, آگے بڑھے حضرت جی. میں آگے بڑھ جاؤں گا انشاءاللہ تعالی. ٹھیک ہے. چنگیز خان کا نام سنے ہیں؟ چنگیز خان کا نام سنے ہیں؟ کون تھا یہ؟ پٹھان تھا, سید تھا, کیا تھا انہیں؟ خان نا بھائی, ارے خان نا. جی ہاں, خان سے دھوکے میں نہیں آنا. خان ایک ٹائٹل ہوتا تھا منگولیا کے اندر, جو بھی بادشاہ بنتا اسے خان کہا کرتے تھے. چنگیز خان نے مسلمانوں کو بہت مارا ہے, بہت مارا. غور سے سنو,
मारते किसी गांव में जाता, छोटे दूध पीते बच्चे को भी नहीं छोड़ता था, उसको भी मार देता वो। करते करते एक गांव में पहुंचा, सारे गांव को मार दिया, एक आलिम बच गया, कहीं भाग कर जाकर किसी जगह पे पनाह ले लिया। उसको लोगों ने पकड़ कर लाया, चंगेज खान के सामने खड़ा किया, कहा यह भाग कर चला गया था, इसको भी मार दीजिए। चंगेज खान के दिमाग में बात आई कि इसे जरा छेड़ते हैं। चंगेज खान ने पूछा, इतने लोगों को मैं मार रहा हूं, तुम्हारा अल्लाह कहां है? क्या सवाल उसका, क्या है दो जी, इतने लोगों को मैं गाजर मूली की तरह काट रहा हूं, तुम्हारा अल्लाह कहां है? क्यों तुम्हें बचाने के लिए नहीं आया? तुम्हारे ममालिक मैंने फतह कर लिए, क्या मसला है? समझ में आई बात? उस आलिम ने एक बड़ी, इसलिए कि अकेला बेचारा क्या करेगा, मरता क्या क्या ना करता। उस आलिम ने कहा, अगर आप, मैं कहूंगा जरूर मगर आप मुझे कत्ल नहीं करेंगे, वादा कीजिए। सारे लोगों के सामने उसने वादा किया, मैं नहीं मारूंगा, बोल। उस आलिम ने कहा, हमारी मिसाल बकरियों की रेवड़ की तरह है, बड़ा सा रेवड़ बकरियों का, समझे भाई? रेवड़ बोले तो हेरूर के मेरे भाइयों, अतराफ से आए हुए मेरे साथियों, बकरियों के रेवड़ की तरह है, बहुत बड़ा रेवड़ है। चराने वाला जो चरवाहा है, उससे वो रेवड़ संभल नहीं रहा है। कितनी भी कोशिश करो, कभी बकरियां इधर चली जाती हैं, कभी ऊपर चढ़ जाती हैं, कभी इधर चली जाती हैं। तो उस चरवाहे ने कुत्तों को खरीदा, किसको? बकरियों को संभालने के लिए खरीदा, किसे? बड़े जबरदस्त शिकारी कुत्तों को खरीदा। तो उस आलिम ने कहा, हम अल्लाह की बकरियां हैं, रास्ता छोड़ के इधर उधर जा रहे थे, अल्लाह ने कुत्ते बना के तुम्हें हम पर मुसल्लत किया है। जिस दिन हम अल्लाह के रास्ते पे आ जाएंगे, ये कुत्तों का काम खत्म हो जाएगा, उस दिन दोबारा अल्लाह हमें इज्जत देगा। सुभान अल्लाह। यही मिसाल है मेरे भाइयों, हमने रब के रास्ते को छोड़ा है, हमने रेवड़ को छोड़ा है, इधर उधर हम जाने लगे हैं। और करना क्या है? ईमान के रास्ते पे आ जाओ मेरे भाइयों, अल्लाह के लिए वो सीधा रास्ता है, उस सीधे रास्ते पर आ जाओ, यकीनन अल्लाह दोबारा हमें इज्जत देगा। कुरान की एक और आयत करीमा इंशाअल्लाह ताला, सूरे अल अनफाल की आयत है, मेरे दिल के बड़े है। आयत कहां करीब है? मेरे दिल के बड़े करीब है। आप भी करीब रखेंगे इंशाअल्लाह, मोहब्बत करेंगे। किससे? मैं नौजवानों से पूछता हूं, मोहब्बत करेंगे? नहीं बोल रही, कौन? पूरे बुढ़े आदमी बोल रही है। मोहब्बत करेंगे किससे? सूरे इखलास से करो। किससे करो? अल्लाह, कुरान की आयतों से करो, कुरान की आयतों से करो। सुभान अल्लाह। आप तो जानते हैं मुझे टॉपिक चेंज करके इधर उधर जाने की आदत नहीं है, फिर भी एक चीज कहता हूं, कम से कम अगर डीपी के अंदर आज तक किसी हीरो की या किसी नाचने वाले की या किसी क्रिकेटर की, इन्हीं की तुम डीपी रखते हो, अगर रखे हो तो बदल लो इंशाअल्लाह ताला, इंशाअल्लाह बदल लो। और आप यूट्यूब पे रिकॉर्ड करके डालते भी हैं, जो भी मेरी बात सुन रहा है बदल ले इंशाअल्लाह। एक सहाबी मस्जिद कुबा के इमाम, अल्लाह के रसूल के जमाने में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हर नमाज में सूरह इखलास पढ़ते, हर नमाज में, है नहीं? सुने सुने नहीं सुने? सुभान अल्लाह। हर नमाज में पढ़ते। रसूलुल्लाह से शिकायत की गई तो उन्होंने अल्लाह के रसूल से कहा, इमामत करूंगा तो इसी सूरत के साथ करूंगा, वरना इमामत छोड़ दूंगा। सुभान अल्लाह। डरना नहीं मुतवल्लियों से, हक पर है तो ठीक है, एक नहीं 10 मस्जिदें, मुतवल्लियों से नहीं डरना। मैं अल्लाह के फजलो करम से मस्जिद बेंगलोर के बड़े बड़े सारे लोग, एक केएस ऑफिसर था, ऑफिसर साहब सालार में लिखते हैं, गुलाम गौस खान नाम है उनका, आर्टिकल उनका आता है, और आईएएस ऑफिसर्स ने हम सबको जमा किया। अहले हदीस की तरफ से मैं, अहले अहनाफ की तरफ से एक आलिम, और एक तबके की तरफ से और एक आलिम, सारे लोगों को फिरोजा टाउन में एक जगह जमा किया गया। कहा आप लोग एक हो जाओ, कौम एक हो जाएगी। क्या कहा? क्या कहा जी? सही किया गलत किया उन्होंने? अरे बोलो भाई, सही किया गलत किया? समोसे, चाय, मिठाई, क्या क्या खिला सकते थे, सब खिलाए। कहा इस कमरे के अंदर जितना लड़ना लड़ लो, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 10 बार लड़ो, एक जगह पर आकर एक हो जाओ, ताकि तुम्हारे पीछे जो आवाम है वो एक हो जाए। सुभान अल्लाह। अच्छा काम था क्या भाई? क्या सब खुश हैं माशाअल्लाह। टॉपिक उठा क्या मालूम, हमने नहीं उठाया,
उनमें से एक केस सर ऑफिसर ने उठाया, टॉपिक उठा औरत मस्जिद को क्यों नहीं आना। क्या टॉपिक? लड़ने का पहला टॉपिक, औरत मस्जिद को क्यों नहीं आना। हम खामोश बैठे हैं, हम बोलेंगे तो हम बेअदब हैं, खामोश। एक हमारे भाई खड़े हुए, हमारे मसलक के नहीं, एक भाई खड़े हुए, बहुत बड़ी मस्जिद बेंगलोर की, बहुत बड़ी मस्जिद, आप उसे देखने के लिए जाते हैं, बनरघट्टा रोड में है। कहां? बनरघट्टा रोड में है, बड़ी मस्जिद। वहां के खतीब साहब खड़े हुए, कहा हम हमारी औरतों को जमात में लेकर जाते हैं, वहां बहुत कुछ सिखाते हैं, इसलिए उसे मस्जिद को आने की जरूरत नहीं है। गौर से सुनो, एक दूसरे खतीब खड़े हुए, ये कोरमंगला के, कहां के, बड़ी मस्जिद है ये, हम खामोश बैठे, हम बोलेंगे तो बदनाम। उन्होंने कहा जमात में ले जाकर क्या पढ़ाते हैं? क्या शौहर के हुकूक बताते हैं, तौहीद बताते हैं, कुल औज़ बिरब्बिल फलक बिरब्बिन नास, सुबह की दुआ, शाम की दुआ, ये सिखाकर हम लेकर आते हैं। इससे औरत में कोई खास तब्दीली नहीं आती है। दोनों हमारे मसलक के नहीं है, सुभान अल्लाह, दोनों आपस में लड़ रहे हैं और दोनों का कहना यह है औरत मस्जिद को आना चाहिए। अल्लाह गवाह है, अल्लाह की कसम खाकर कह रहा हूं, अल्लाह को गवाह बनाकर कह रहा हूं, उस मजलिस के हर आलिम ने कहा, हर खतीब ने कहा हमारी ख्वाहिश है औरत मस्जिद को आए, मगर उनकी मिसाल, कार में कितने टायर होते हैं? हम एक टायर हैं, बाकी 3 टायर पर आप मेहनत कीजिए। नहीं समझ में ये बात? आपको बात समझ में आई नहीं आई भाई? जी, हम सिर्फ एक टायर हैं, बाकी 3 टायरों पर मेहनत करें, ऑटोमेटिक मसला हल हो जाएगा। बहरहाल भाई, बहरहाल ये आयत करीमा जो है मेरे दिल के बड़े करीब है। अल्लाह हमारे नौजवानों को कुरान की आयत से मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। और खासकर जो बच्चियां अगर इस साल फारिग हो रही हैं, पढ़ रही हैं, मेरी बहनों, मेरी बच्चियों, 15 साल पहले भी मैं इस इजलास की सदारत के लिए आया था। मैं 15 साल हो गए, मैं शुक्रिया अदा करता हूं और दिल से दुआ देता हूं। पूरा जलसा जो हुआ था वो मस्जिद के सहन में हो गया था, पूरा जलसा। अब मस्जिद के सामने की जो जगह है, सारा जलसा उस जगह में हुआ, उतने ही लोग, ना टाइल्स मौजूद थे, मुख्तसर से लोग, मुख्तसर सा जलसा। आज माशाअल्लाह ये रौनक देखकर दिल खुशी से पागल हो रहा है। और ये जिम्मेदारों के लिए आप भी दुआ करें, इंशाअल्लाह ताला आप भी दुआ करें, अल्लाह तबारक व तआला इनकी जिंदगी और आखिरत की अल्लाह हर परेशानी को दूर फरमाए। अल्लाह वो नौजवान जो सड़क पर खड़े होकर इस जलसे के लिए तगोदो कर रहे हैं, मेरे बच्चों को अल्लाह इस दुनिया और आखिरत में कामयाबी अता फरमाए। अल्लाह उनकी जिंदगी को नूर से भर दे। अल्लाह एक एक जिम्मेदार, एक एक आलिम, एक एक टीचर, जितने लोग इसमें मेहनत किए हैं, अल्लाह सबकी जो ख्वाहिशात हैं अल्लाह उसे मुकम्मल फरमाए। मेरी बच्चियों, तुम्हें भी गौर से सुनो, गौर से। एक चीज होती है पढ़ना और एक होता है अमल करना। अक्सर मदरसे की बच्चियों को यह देखा जाता है, पढ़ते हैं मगर अमल में जरा पीछे होते हैं। घर के लोग बच्चियों को बोलना पड़ता, उठो नमाज पढ़ो, फजर का टाइम हो गया है। सुभान अल्लाह, ऐसा नहीं होना मेरी बच्चियों। याद रखो, आप सभी सरपरस्त हजरात, सबके लिए एक गिफ्ट देता हूं मैं इंशाअल्लाह। क्या दे रहा हूं जी? क्या दे रहा हूं? तुम्हें बोल रही पूरे जवाबात, सब भी कुछ होना भाई। क्या दे रहा हूं? गिफ्ट दे रहा हूं। कम से कम जिंदगी में 400-500 निके पढ़ाया हूं अल्लाह के करम से। 900 को हर निके में एक गिफ्ट देता हूं मैं। उल्टा आलिम ऐसा है जो गिफ्ट देकर भेजता है। जैसा ही मैं गिफ्ट बोलता हूं, 900 अंदर से माशाअल्लाह सलामी मिलेगी, खुश हो जाता उन्हें। गिफ्ट आपको एक दे रहा हूं, जलसा है बच्चियों का। मैं भी एक बाप हूं, मेरी भी कुछ बच्चियां हैं, आप भी बाप हैं, आपकी भी इंशाअल्लाह बच्चियां रहेंगी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही हदीस है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस बच्ची में, जिस मां में, जिस औरत में, सुभान अल्लाह, जिस औरत में 4 बातें मौजूद रहेंगी, अल्लाह उस औरत के लिए जन्नत के 8 दरवाजे खोल देगा। सुभान अल्लाह। क्या करेगा अल्लाह ताला? जन्नत के। मेरी बच्चियों, ये तुम्हारे लिए गिफ्ट है, तुम्हारे जलसे का ये गिफ्ट है, तुम्हें मैं दे रहा हूं इंशाअल्लाह। मां बाप हजरात जो आगे बढ़ बढ़ कर आकर किताबें लेकर गए तोहफे में, आपको मैं एक गिफ्ट दे रहा हूं। कोई भी बच्ची में अगर 4 बातें मौजूद रहे, जन्नत के 8 दरवाजे अल्लाह उसके लिए खोल देगा। पूछूं आपसे? पूछूं भाई? भाई गुस्सा हो जा रहे हैं मुझे सब तुम्हारे जमात के लोग, ऐसा देख रहे हैं मुझे, कहां से पकड़ लगे भाई इसे, पूछ पूछ को मैयत डाल रहा हमारी जी।
یہاں بھائی بولیں ایک بات اس میں سے بتائیں جی، ادھر سے کوئی ایک تو منہ تو کھولے، میں دعا دوں گا انشاءاللہ جی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سوال کیا صحابہ سے مسجد نبوی میں بیٹھ کر، بولو جی ایک جھاڑ ہے، جھاڑ مومن کی مثال وہ جھاڑ کی طرح ہے، کون سا جی جھاڑ وہ؟ تو کیا چیخ مار کو بول رہی ہیں؟ کھجور کا جھاڑ۔ حضرت عمر، حضرت ابو بکر، بڑے بڑے صحابہ کرام اپنا دماغ جنگل کو لے کر چلے گئے، ڈھونڈنے لگے کون سا جھاڑ، کون سا جھاڑ۔ 7 سال یا 8 سال کی عمر کا ایک بچہ بیٹھا تھا وہاں، اس کے ذہن میں جواب آ گیا مگر وہ بولا نہیں، کیوں؟ بڑے بڑے آدمی خاموش بیٹھے، میں کہیں کو بولوں؟ جب جانے لگے ماں باپ حضرات، دیکھو مجھے بھی خوشی ہوتی ہے، جب جانے لگے تو باپ عمر رضی اللہ عنہ، بیٹا عبداللہ، پورا نام ہے، بیٹے کی انگلی باپ کے ہاتھ میں، دونوں مسجد کے باہر نکل رہے ہیں، بیٹے کا نام عبداللہ، باپ کا نام عمر، دونوں ملائے تو عبداللہ ابن عمر اپنے باپ سے پوچھ رہے عمر سے، ابا جان اللہ کے رسول جب پوچھے، سوال کیے، آپ کو جواب نہیں یاد آیا؟ بخاری میں ہے یہ۔ عمر نے کہا نہیں یاد آیا بیٹے، مجھے میرا دماغ تو جنگل کو چلا گیا۔ بیٹا کہہ رہا میرے دماغ میں آ گیا تھا، میرے ذہن میں جواب آ گیا، نبی کا سوال میرے ذہن میں آ گیا۔ عمر کھڑے ہو گئے، اللہ اکبر، تیرے ذہن میں آ گیا، کاش تو رسول اللہ کا جواب دے دیتا، مجھے اتنی خوشی ہوتی، اتنی خوشی ہوتی کہ میں بیان نہیں کر سکتا۔ سبحان اللہ، خوشی ہونی چاہیے۔ بیٹا اگر دین میں آگے بڑھ رہا ہے، آپ جتنے ماں باپ یہاں بیٹھے ہیں، وہ 4 باتیں بتاؤں انشاءاللہ، یا اپنے موضوع کو مکمل کر کے 5 بجے تک اپنی بات ختم کر کے انشاءاللہ چلتا ہوں میں انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ کیسے کریں گے؟ 4 باتیں بولیں گے، آگے بڑھیں گے انشاءاللہ۔ مجھے علاج بولنا ہے، یہ فتنوں کے دور میں کیا کرنا ہے، اصل یہ ہے انگلیوں پر گنا کر مجھے اپنی بات ختم کرنا ہے۔ یہ 4 باتیں سن لیجئے۔ پہلی چیز، اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، اذا صلت خمسہا، بولو میرے ساتھ، عربی میں پڑھو، اذا، زور سے بولو، اذا، تمہیں بھی آتی یوٹیوب میں، تمہاری بھی آواز آتی ہے، تمنا بھی ثواب ملتا ہے۔ اذا صلت خمسہا، ایک بچی، ایک عورت اگر 5 وقت کی نماز پڑھ لے، پہلی چیز کیا ہے؟ زندگی میں کبھی عورت کو بولنے کی ضرورت نہ پڑے اذان ہو گئی ہے نماز پڑھ لو، نہیں، وہ خود اپنے طرف سے نماز پڑھے، اپنی جانب سے نماز پڑھے۔ خاص کر میری بچیوں، تمہارے لیے ہے، تمہیں دیکھ کر گھر سدھر جائے انشاءاللہ۔ تم نور ہو، اندھیرے میں روشنی لے کر آؤ، تم جدھر جاؤ گی انشاءاللہ روشنی آئے گی انشاءاللہ۔ مثالوں کے لیے وقت نہیں ہے میرے پاس، مگر میں بنگلور کی ایک چھوٹی مثال دیتا ہوں۔ بہت بڑے مالدار، دونوں لڑکا بھی لڑکی بھی، ایسے ہی شادیاں ہوتی نا، غریبوں کے گھر میں ہوتی نہیں شادیاں، کوسی کی 100 میں ایک، جی ہاں، لڑکی بھی مالدار لڑکا بھی مالدار، شادی ہوئی، پہلی رات، شادی کی پہلی رات بچی غسل کر کے تہجد پڑھ رہی ہے اور فجر کے وقت میں شوہر کو اٹھا رہی ہے۔ جی ہاں، کب اٹھنا نوشو صاحب؟ نوشو صاحب اٹھے نہیں، پہلی رات بچی نماز پڑھی، اٹھائی، سو گئی۔ دوسرے دن پھر بچی نے نماز پڑھا، شوہر کو بہت اٹھانے کی کوشش کیا، اٹھانی، پھر چھوڑ دیا۔ تیسرے دن، چوتھے دن، 1 ہفتے کے بعد نماز کو نہیں اٹھا تو سر کے پاس بیٹھ کے رونا شروع کر دی۔ کیا کری؟ عورت رونا شروع کری تو مرد نہیں اٹھتا، مرد نہیں اٹھتا۔ بڑی طاقت ہوتی ہے عورت میں۔ عورت نے فرعون کو منا لیا ہے، وہ بچہ قتل کرنے کے لیے عورت نے کہا مت مارو تو فرعون چھوڑ دیا اسے۔ عورت کسی کو بھی بنا سکتی ہے۔ جی، رونا شروع کر لی، بیچارہ وہ نیند کی حالت میں، کیوں رو رہی ہو؟ کہا تم نماز چھوڑ کے سو رہے ہو اور تم جہنم میں جاؤ گے تو میں کیسے اللہ کو منہ دکھاؤں گی؟ کہا بھائی اس رونے سے بہتر ہے چلو نماز کو چلتے ہیں۔ نماز کو جانا شروع کیا۔ سبحان اللہ، اللہ گواہ ہے، آج وہ پورا گھرانہ اس بچی کی وجہ سے نمازی ہے، پورا گھرانہ نمازی ہے۔ تم چاہو تو شوہر کو نمازی، توحید والا، بااخلاق، داڑھی والا، جو چاہو تم بنا سکتی ہو۔ اللہ نے تمہارے اندر یہ طاقت عطا فرمائی ہے۔ پہلی چیز کیا ہے؟ 5 وقت کی نماز۔ دوسری چیز، یہ عربی میں ہی پڑھ لیتے ہیں، صامت شہرہ، بولو میرے ساتھ، صامت شہرہ، 1 مہینے کے روزے رکھے۔ سبحان اللہ، آ رہا نا رمضان، اللہ سے دعا کرو اللہ تعالیٰ صحت کے ساتھ اللہ ہمیں رمضان پانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ جتنے پلاننگز کر کے نئی نئی بیماریاں لا کر ہمارے رمضان کو غارت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ ان کے لیے کافی ہو جائے، ان کی ساری پلاننگز انہی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کافی کر دے۔ 2 باتیں ہو گئی،
5 वक्त की नमाज और 1 महीने के रोजे। तीसरी बात अरबी में पढ़ेंगे इंशाअल्लाह, अताअत ज़ौजहा, बोलो मेरे साथ जोर से, अताअत ज़ौजहा, हमेशा अपने शौहर की फरमाबरदारी करो। मैं मदरसे की फारिगा, तुम्हें जाहिल, तुम्हारी बात क्या मैं मानना सो, नहीं बोलना ऐसा कभी जिंदगी में। मैं हाफिज कुरान, तुम ना अलिफ बे भी पढ़ने नहीं आता, तुम्हारा खानदान जाहिल, कभी नहीं बोलना ऐसा जिंदगी में। अपनी आवाज को शौहर की आवाज से कभी ऊपर नहीं करना। अगर तुम मदरसे में पढ़ी हुई हो, शौहर कभी तुम्हारी वजह से अकेले में बैठ के रोना नहीं कि मेरी बीवी मुझे सता रही है, हमेशा शौहर की इताअत करना। सुभान अल्लाह, कितनी बातें हुई। इसलिए कि मैंने देखा है बड़ी बड़ी डॉक्टर औरतें, मदरसे की फारिगा बच्चियां, मगर इस मसले में फेल, शौहर की इताअत वाले मसले में फेल। कितनी बातें हुई। 3, चौथी बात सुनेंगे जी, सुनेंगे इंशाअल्लाह, बच्चियों की तरबियत इस नहज पर करेंगे इंशाअल्लाह। हफिजत फरजहा, जान चली जाए अपनी इज्जत पर दाग आने ना दे। सुभान अल्लाह, जान चली जाए अपनी इज्जत, अपने दामन पर दाग लगने ना दे। अगर किसी बच्ची ने ये 4 काम कर लिए, 5 वक्त की नमाज, 1 महीने के रोजे, सुभान अल्लाह, शौहर की इताअत, अपनी इज्जत की हिफाजत किसी बच्ची ने कर लिया, वो बच्ची डॉक्टर, इंजीनियर, पीएम, सीएम, मदरसे की फारिगा, सबसे बड़ी बच्ची है वो। सुभान अल्लाह, अल्लाह हमारी बच्चियों में वो अखलाक अता फरमाए, अल्लाह हमारी बच्चियों में वो अखलाक अता फरमाए। आखिर में क्या करेंगे, कुछ नाम गिनाता हूं, मेरे लिए आप दुआ करना, आपके लिए मैं दुआ करता हूं इंशाअल्लाह। ठीक है, एक दूसरे के लिए दुआ करते हैं और अल्लाह से मिलके मांगते हैं, अल्लाह तबारक व तआला इस माह मुबारक में आने वाले हमारे मसलों को अल्लाह हल फरमाए इंशाअल्लाह ताला। दुआ से कभी आजिज नहीं आओ जी, मांगते रहो, मांगते रहो, मांगते रहो, अल्लाह जरूर कबूल फरमाएगा इंशाअल्लाह। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए इब्राहिम अलैहिस्सलाम 2500 साल पहले दुआ कर रहे हैं। कब? सुभान अल्लाह, अल्लाह के रसूल के आने के लिए इब्राहिम अलैहिस्सलाम 2500 साल पहले से दुआ कर रहे हैं। हमेशा दुआ करते रहो, अल्लाह किसी ना किसी की दुआ जरूर कबूल करेगा इंशाअल्लाह ताला। चले, हालात तो खराब हैं, इन हालतों को दुरुस्त करने के लिए करना क्या है, उस पर इंशाअल्लाह ताला हम आते हैं, उंगलियों पर गिनाते हैं और बात को इंशाअल्लाह खत्म करते हैं। सुनेंगे भाई जी, सुनेंगे ना इंशाअल्लाह ताला। और भी अच्छे उलमा हैं मेरे बाद भी, वो इंशाअल्लाह आपके सामने कहेंगे। पहली चीज, हालात की तब्दीली के लिए दुआ मांगे इंशाअल्लाह, पहले नंबर पर इंशाअल्लाह मांगेंगे, मांगेंगे इंशाअल्लाह ताला, अल्लाह जरूर इस अजाब को अल्लाह दूर फरमाएगा। दुआ के जरिए से अल्लाह इंशाअल्लाह हमारे हालात बदलेगा। पहली चीज, दुआ जरूर मांगे, आने वाले इस माह मुबारक के अंदर कसरत से दुआ करें, नंबर 1। नंबर 2, इल्म हासिल करें मेरे भाई। क्या करें, क्या करें भाई? जरूर इल्म हासिल करें। मैं मुबारक, और इल्म की जब बात आ रही है, खास तौर से याद रखो, शहर बेंगलोर में मुसलमान एक दिन में 5 करोड़ के समोसे खाते हैं। कितने? रमजान में। खुश हो गए समोसे कहते ही, कितने? ये उड़ती उड़ती बात नहीं बोल रहा हूं, ये है, रिकॉर्ड है ये। शहर बेंगलोर में मुसलमान रमजान के महीने में एक दिन में 5 करोड़ का समोसा खाते हैं। जो कौम, और पूरे महीने में कितने करोड़ हो गए? कितने करोड़ हो गए? बोलो ना जी, 150 करोड़। जो कौम समोसे पे 150 करोड़ खर्च करती है और अपनी बच्चियों के लिए स्कूल और कॉलेज बनाने पे खर्च नहीं करती, फिर भी दूसरों से गिले शिकवे करती है। अफसोस दूसरों पे करें या अपनों पे करें। समोसे के पैसे नहीं है तुम्हारे पास, एक दिन में तुम 5 करोड़ रुपए समोसे पे खर्च करते हो और बच्चियों के लिए हिजाब के मसलों में भिखारी बनके दूसरों के दरवाजे पे खड़े हुए हो। अपने कॉलेज बनाओ जी। अभी तुम्हें अभी भी नहीं जागो, कब जागोगे मेरे भाई? अगर हमारी बच्ची किसी स्कूल में आ गई, नर्सरी में, डॉक्टर बन के बाहर निकलना, बनाओ ऐसी यूनिवर्सिटी, बनाओ भाई ऐसी यूनिवर्सिटी। सुभान अल्लाह, क्यों नहीं बनाते? अपना पैसा तालीम पे खर्च करो, और तालीम जब भी आएगी तो दोनों तालीम होंगे। दीन भी चाहिए हमें, दुनिया भी चाहिए। हमें दीन भी चाहिए, हमें दुनिया भी चाहिए। रब्बना आतीना, ये तो पढ़ो, रब्बना आतीना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरती हसना वकीना अज़ाबन नार। ये हमारी जिंदगी है। अल्लाह हमारी दुनिया अच्छी बना पहले, अल्लाह हमारी आखिरत भी अच्छी बना बाद में।
اللہ عذاب نار سے بچا لے. یہ ہماری زندگی ہونی چاہیے. ایک چھوٹی چیز بول کر دوسرا حل, تیسرے حل کی طرف جاتا ہوں انشاءاللہ تعالی. جی ہاں, پاکستان 1947 میں بنا, اور یہ بھی بول دوں آج مسلمان جس حالت میں ہے, ذلت رسوائی, اس کا سب سے بڑا ذمہ دار پاکستان ہے. اس سے بڑا خود غرض سیلفش کنٹری دنیا میں نہیں ہے. اللہ ہدایت عطا فرمائے ان لوگوں کو. جی ہاں, اپنا دیکھ لیا بھاگ گئے یہاں سے. یہ میں نہیں بول رہا ہوں, ان کے علماء بولتے ہیں, ان کے علماء کہتے ہیں یہ بات. 1947 میں اسرائیل 1948 میں بنا, ایک سال بعد جب اسرائیل بنایا گیا. اے نوجوانوں سنو غور سے, جب اسرائیل بنایا گیا, اسرائیل کے پورے یہودیوں نے, عورتوں نے سونا بالیاں, سارے یہودی پیسہ جمع کر کے ان کا جو عالم تھا, بڑا عالم راہب, اس کے سامنے لا کر رکھے اور اسے ایک بات بولے, مسلمانوں کے لیے خانہ کعبہ ہے, سبحان اللہ, اور عیسائیوں کے لیے کون سا ویٹیکن سٹی ہے, کون سا ویٹیکن سٹی ہے. ہم یہودیوں کے لیے اتنا اچھا بناؤ ویلنگ وال کو کہ ساری دنیا اسے دیکھنے کے لیے آئے. سونا لگا دو اس کے اندر, جگہ جگہ پہ کیا کرو, گولڈ پلیٹڈ کر دو. سبحان اللہ. میری بات سمجھ میں آ رہی؟ اس عالم نے ایک بات کہی, بڑی اچھی بات. بے وقوف ہوتے ہیں وہ لوگ جو اللہ کے گھروں کو پیسے سے بھر دیتے ہیں. اللہ کے گھر ہمیشہ سادے ہونے چاہیے. اللہ کے گھر ہمیشہ سادے ہونے چاہیے. اس پیسے کو تم علم میں لگاؤ, یونیورسٹی بناؤ, یاد رکھو ایک دن دنیا تمہارے قدموں میں ہوگی. اگر آج بھی نہیں کرے ہم بھائی تو زندگی میں کبھی نہیں کر پائیں گے. ایسی اسکول ہونا ہمارے پاس, ہمارا بچہ وہاں حافظ قرآن بھی ہو جائے اور انشاءاللہ بہترین سائنٹسٹ بھی بن کے نکلے. انشاءاللہ نہیں ہے طاقت اس لیے انوچ بول رہی ہیں انشاءاللہ بھی. پیچھے کے بھائی نہیں بھائی, انہوں نہیں, مولوی صاحب مانتے نہیں, یہ قوم نہیں مانتی. چیخاں مار مار کو گلا پھاڑ لینا ہمیں, انہوں کیا کی سمجھتے نہیں. ایسی اسکول ایسی کالج بناؤ, دنیا کے سامنے دکھاؤ. انشاءاللہ تمہارے بھیک کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. انشاءاللہ اللہ نے آج بھی اس قوم کو زندہ قوم بنایا ہے, باقاعد قوم بنایا ہے. انشاءاللہ ہمارے انسٹیٹیوٹس ہم بنائیں گے انشاءاللہ تعالی. یہ ہمارا حل ہے. اللہ ہمارے مالدار حضرات کو توفیق عطا فرمائے. جی میرے سامنے ایک بوٹل رکھا گیا تھا, دوبارہ دو جی بوٹل, مجھے اس بوٹل کی ضرورت ہے. اس بوٹل میں 10 سوراخ ہیں. کتنے کتنے ہیں؟ 10 سوراخ ہیں. کتنے سوراخ بند کریں گے تو پانی رکے گا اس میں؟ کتنے بند کرنا جی؟ کتنے سوراخ بند کریں گے تو باٹل میں پانی رہے گا؟ یوٹیوب دیکھنے والوں تم سے بھی کہہ رہا ہوں, کتنے سوراخ بند کرنا ہے؟ ہاں, ایک مولوی صاحب کھڑ کو چیخا مار کو بولتے 20 کا بند کر ڈالو, پورا مسئلہ نہیں حل ہوتا مسئلہ. دوسرے کھڑے ہو کر بولتے 60 کا بند کر ڈالو, جی نہیں بند ہوتا. امت میں جتنی کمزوریاں ہیں, ہر کمزوری پر محنت کرو تو اللہ امت کو اوپر اٹھائے گا انشاءاللہ تعالی. توحید پر بھی کام کرو, علم پر بھی کام کرو, سیاست پر بھی کام کرو. جن جن چیزوں میں امت کمزور ہے, چلو اللہ نے ہمیں قرآن دیا, میں حافظ قرآن ہوں اللہ کے فضل و کرم سے, 8 سال مدرسے میں پڑھا ہوں. میں جو پڑھا ہوں میں اس کا بیڑا لے کر اٹھتا ہوں. میں علم میں کام کرتا ہوں. انشاءاللہ میری زندگی میں دینی علم کے لیے وقف کرتا ہوں. آپ میں سے کوئی تیار ہو جاؤ, انشاءاللہ میں کسی اور چیز پر کام کرتا ہوں. ہم سب مل کر ٹیم بنا کر انشاءاللہ کام کریں گے. اس کے بعد اللہ سے دعا کریں گے تو ہماری دعا بھی قبول ہوگی اور یہ ذلت بھی ہم سے دور ہوگی انشاءاللہ. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے بھائی, سب کو کام کرنا ہے. مولوی صاحبان کی طرف سے ہمیں برباد ہو گئے. کام بھی دیکھو, بیچارے مولوی صاحب, اس کی نوکری کی گارنٹی نہیں ہے. آج امامت کر رہا ہے, سبق کرتا ہے کہ نہیں کرتا, اس کی گارنٹی نہیں ہے. اگر کوسا تو بھی بیان متولی کے خلاف دے ڈالا, سیدھا بولتا ہے آئندہ مہینہ دکھنا نہیں تو, یہاں نہیں دکھنا تو, اور یہ پورے سرسی میں بھی نہیں رہنا تو. جی ہاں, اور غصہ آیا کہ تو کرناٹک میں نہیں رہنا, غصے میں بی پی چڑھ جاگو, کرناٹک میں نہیں رہنا تو. یہ حیثیت اماموں کی ہے. وہ امام کیا قوم میں تبدیلی لے کر آئے گا. آج بھی یاد رکھو, کرسچن مشنری میں فادر کی جو حیثیت ہے اس کی 1% مسلمانوں میں اماموں کی حیثیت نہیں ہے. سنو غور سے مالداروں, غور سے سنو اللہ کے لیے. تم نے یہ نتیجہ اماموں کا کر کے رکھا ہے. میں جانتا ہوں, میرے ایک دوست ہے ڈاکٹر, امریکہ میں ہیں. جب وہ امبیڈکر کالج سے نکلے, خوش ہوں گے آپ انشاءاللہ, نکلے, پہلا کام ملا سنٹ جانس ہاسپٹل میں. کہاں؟ سنٹ جانس میں. انٹرویو ہوا, پورا دیکھا گیا, سب اوکے 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 ہیں.
وہ داڑھی چھوڑے تھے. کیا کیے تھے؟ عمر زیادہ ہے مگر داڑھی چھوڑے تھے تبھی وہ زمانے میں. لاسٹ فائنل راؤنڈ لے رہا تھا فادر. کون؟ فادر ہو کے بولے تو پھر وہ اپوائنٹڈ ہے. اگر آج بھی یاد رکھو, جاؤ بنگلور کو, کرائس کالج نمبر 1 کالج, کوئی بھی کالج اگر فادر سائن کر کے دے دیا تمہارا داخلہ فری ہو جائے گا. مسلمانوں کی کوئی بھی اسکول اگر میں سائن کر کے دوں گا تو لے لیں گے. کون جی خدر جاج اٹھا لگو جی, کون ہے جی؟ کیا حیثیت تم نے بنا رکھی ہے اماموں کی میرے بھائی؟ فادر نے ایک سوال کیا لاسٹ راؤنڈ میں, سب اوکے ہے, داڑھی کے کو چھوڑے. کیا پوچھا؟ ساری باتیں صحیح ہیں, داڑھی چھوڑے کیوں؟ تو انہوں نے جو جواب دیا بڑا پیارا جواب تھا, اس لیے کہ مجھے محبت ہے عیسیٰ سے. کس سے؟ مجھے محبت ہے عیسیٰ سے, جیسس سے. اور میں نے جتنے فوٹو جیسس کے دیکھے ہیں بچپن سے, ہر فوٹو میں داڑھی ہے, اس لیے میں نے داڑھی چھوڑا ہے. ایسے نوجوان بنو, جوش میں ہوش کھو ڈالو کو جی, جوش میں ہوش مت کھو. میں اس لیے داڑھی چھوڑا ہوں کیونکہ میں جیسس سے محبت کرتا ہوں. فادر کلین شیو ہے, ہکا بکا ہے, بولا یو آر اپوائنٹڈ, جا تو اپوائنٹ ہوگا جی. ایسے بنو میرے بھائی, اللہ کے لیے بنو. اماموں کی حیثیت لے کر آؤ انشاءاللہ تعالی. یہ دوسری چیز ہے, علم میں اللہ ہمیں آگے بڑھائے. ایک گزارش میں کر کے تیسری چیز پر جاتا ہوں انشاءاللہ. وقت پر ختم کروں گا, 5 مجھے ٹائم دیا گیا ہے, 5 پر ہی ختم کروں گا انشاءاللہ تعالی. جی ایک گزارش ہے انشاءاللہ, اللہ سے دعا بھی میں کرتا ہوں انشاءاللہ تعالی. صحیح بخاری نام سنے ہیں؟ دنیا میں سب سے اچھی شرح صحیح بخاری کی فتح الباری ہے. کون سی؟ اس سے اچھی شرح نہیں ہے, ایکسپلینیشن. فتح الباری کو لکھنے والے حافظ ابن حجر عسقلانی رحمت اللہ علیہ ہیں. کیا نام ان کا؟ 14 سال کی عمر میں مکے میں تراویح سنے انہوں. کہاں؟ سرسی میں نہیں, 14 سال کی عمر میں مکے میں تراویح سنائے حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ. بہت 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 بڑے عالم. مدینے کو جتنے علماء جاتے ہیں, ایک حدیث صحیح اور ضعیف جو ہوتی ہے, تہذیب التہذیب کتاب وغیرہ مصنف ہیں یہ. غور سے سننا انشاءاللہ تعالی. وہ کہتے ہیں میری عمر 8 سال کی تھی. کتنی؟ میری ماں اور میرے باپ دونوں انتقال ہو گئے. میری عمر 8 سال کی, میری ماں اور باپ دونوں انتقال. میری بہن نے مجھے پالا. کس نے پالا؟ ست زکب نام, ست زکب, میری بہن نے مجھے پالا. آج جو بھی میں ہوں میری بہن کی وجہ سے ہوں. اور اپنی بہن کے بارے میں کہتے ہیں, بچیوں آپ کے لیے انشاءاللہ, میں تو پورا انڈیا ڈھونڈ لیا, مجھے ملی نہیں ایسی بچی. کانت حافظہ, وہ عربی میں لکھتے ہیں میری بہن حافظہ تھی. حافظہ سے مراد وہ زمانے میں قرآن حفظ کرنے والے کو حافظ کبھی نہیں بولتے. 1,00,000 حدیثیں یاد رہی تو حافظ بولتے ہیں. کسے بولتے ہیں حافظ؟ کتنے؟ میری بہن حافظہ تھی حدیث کی, وہ تقیہ متقی تھی, اس نے میری تربیت کیا. ربتنی, اس نے مجھے تربیت کی. کانت امی بعد امی, میری ماں کے بعد وہ میری ماں تھی. سبحان اللہ. مجھے 1000 حدیثیں یاد رکھنے والی ایک بچی پورے ہندوستان سے لا کر دکھاؤ, مجھے لا کر دکھاؤ. کیوں نہیں پڑھاتے بچیوں کو؟ کیوں نہیں پڑھاتے؟ اس سال کا ریزلٹ 2021 کا ریزلٹ +2 کا معلوم ہے پورے اڑپی ڈسٹرکٹ میں نمبر 1 کون ہے؟ پورے اڑپی ڈسٹرکٹ میں نمبر 1 کون ہے +2 میں اس سال؟ کیا کیا پوچھ کو مر رہی میں تمہیں جی. پورے اڑپی ڈسٹرکٹ میں نمبر 1 کون ہے اس سال؟ سمیہ. کیا نام؟ سمیہ. نمبر کتنے ہیں معلوم ہے بچی کے؟ 600 کو 599, 590 پر 9 نمبر, 1 نمبر کم لی وہ سمیہ. 16 پاروں کی حافظہ بھی ہے وہ. اس سال کا ریزلٹ دیکھو جا کر, ابھی چکر ہو, تمہارے پاس تو موبائل ہے. سارے اڑپی جب بچی SSLC میں مردوں سے آگے ہے, +2 میں آگے ہے, ساری چیزوں میں آگے ہے, تو صرف نام حضرت عائشہ 2210 حدیثیں حضرت عائشہ کو یاد تھی رضی اللہ عنہا. ہماری بچیوں میں کچھ بچیاں ایسی ہونی چاہیے جنہیں بہت گہرا علم ہو تاکہ وہ دوسروں کا مسئلہ حل کر سکے. دعا کریں, علم حاصل کریں. تیسرے نمبر پر انشاءاللہ توبہ استغفار کریں کثرت سے انشاءاللہ. استغفر اللہ زیادہ کیا بھی نہیں, خالی استغفر اللہ کثرت سے پڑھو, مسئلے حل ہوتے ہیں اس میں انشاءاللہ. پڑھو, وقت نہیں ہے
اس کے بارے میں تفصیلی گفتگو کرنے کے لیے یہ تیسری چیز ہے. حسن بصری رحمت اللہ علیہ کا ایک قول بول کر اپنی بات میں انشاءاللہ تعالی ختم کر لیتا ہوں. حسن بصری سے شکایت کی لوگوں نے جا کر, حجاج بن یوسف ہمیں بہت مار رہا ہے, بڑا خطرناک ہے, بڑا ظالم بادشاہ ہے. حسن بصری نے کہا حجاج بن یوسف اللہ کا عذاب ہے, اللہ کے عذاب کا مقابلہ اپنی طاقت سے مت کرو, توبہ سے کرو, اللہ تعالیٰ یہ عذاب ہٹا دے گا. اسی بات پر اپنی بات میں ختم کرتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ جو چیز ہم پر مسلط ہے اللہ اس چیز کو ہم سے ہٹائے. اللہ ہمیں توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اللہ ہمیں استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اللہ ہمارے اندر سے شرک کو ہٹائے, مسلمانوں سے اللہ شرک کو ہٹائے. سب سے بڑی دولت اس دنیا کی توحید ہے, اللہ ہر مسلمان کو یہ دولت عطا فرمائے. بولو جی آمین. اس پہ تو کتنے بخیلا ہیں جی تم لوگ جی. سب سے بڑی دولت اللہ جو رکھا ہے اس دنیا کے اندر توحید کی دولت ہے, اللہ ہر مسلمان کو یہ دولت عطا فرمائے. سب سے بڑی بیماری کورونا بھی نہیں, کینسر بھی نہیں, شرک ہے. اللہ اس بیماری سے ہر مسلمان کو بلکہ ہر انسان کو بچائے. اللہ ہر انسان کو, ہر مسلمان کو بدعات کی نحوست سے بچائے. اللہ ہر مسلمان کو توحید والا بنائے, متبع سنت بنائے, ایسے عمل کی توفیق دے اللہ راضی ہو, نبی کے طریقے پر ہو, اخلاص کے ساتھ کیا گیا ہو. آمین. وصلی اللہ علی النبی الکریم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.